السلام علیکم، میرا نام محمد شفیع پیس والا ہے اور میں بیس 24 ریحان اسکول کا ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور میرے ساتھ آج جو ہے ایک اور ریحان اسکول کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت ذہین بھی ہیں اور کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہم ان سے بات کریں گے، ان سے معلوم کریں گے کہ ریحان اسکول میں انہوں نے کیا کچھ کرا ہے، اے آئی کے حوالے سے ان کے کیا نظریات ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں اے آئی کو۔ تو یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے اور ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک کیا کرا ہے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہیں آپ؟ کرم اللہ پاک کا میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے تھوڑا سا اپنا پہلے تو تعارف کرائیے، آپ اپنا نام اور آپ کہاں سے ہیں یہ سارے ذرا تھوڑا مختصر کر کے مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہو گیا، میرا نام محمد عبد المنان صدیقی ہے اور میں مظفر آباد آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ تو وہاں سے جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں باراکو ریحان اسکول میں، یہاں پر میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہاں پر 3 منتھس ہو گئے۔ ماشاء اللہ سے آپ اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں کشمیر سے، تو آپ یہاں پہ آپ کی مستقل رہائش ہے یا صرف آپ ریحان اسکول کی ہی وجہ سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، موو ہوئے ہیں؟ یہاں پر جو ہے ریحان اسکول کی وجہ سے میں یہاں پر شفٹ ہوا ہوں، اور یہاں پر جو ہے میں نہ میری فیملی ہے یہاں پر اور کچھ ہے، یہاں پر میں ہاسٹل میں رہ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سے آپ کا حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے کہ اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے آپ اکیلے یہاں پر رہ رہے ہیں، صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے، ریحان اسکول کی وجہ سے اور اے آئی کو سیکھنے کی وجہ سے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین اور جس آمین۔ مقصد سے آپ یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ تو آمین۔ آپ ریحان اسکول میں بیٹا کیسے آپ کا یہ سفر جو ہے ریحان اسکول تک کیسے ہوا، کون آپ کو یہاں پہ لایا؟ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ آپ ریحان اسکول میں کیسے پہنچے؟ ریحان اسکول میں ایسے پہنچا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ریحان اللہ والد صاحب جو ہیں ان کو فالو کر رہے تھے تقریباً 1 2 سال سے۔ تو انہوں نے وہی مجھے یہاں پر لے کے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اے آئی اسکول ہے۔ تو ان کا یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ بھی یہاں پر آئے اور پڑھے۔ تو وہ ویٹ کر رہے تھے 10th کلیئر کرنے کا، لیکن پھر جو ہے میں نے 8th کلیئر کی اور یہاں پر میں آ گیا۔ اور اب یہاں پر میں ماشاء اللہ سے 3 منتھس ہو گئے ہیں اور 3 منتھس میں محنت کر رہا ہوں۔ اچھا، جب آپ کو آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ کو وہ ریحان اسکول میں ہے ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا پوچھا کہ ریحان اسکول میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ آپ کو کیوں ریحان اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے ایڈمٹ کرانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اب دیکھا مجھے یہی بتایا کہ اب اے آئی اسکول ہے اور اے آئی سیکھنا ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر جاؤ، اے آئی سیکھو، ٹھیک ہے، اے آئی کو سمجھو، اے آئی کیا چیز ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں نا آگے سارا جو دور ہے وہ اے آئی کا ہے۔ تو میں اسکول میں آیا، شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ لیپ ٹاپ کیسے یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں، سب کچھ اسکول میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ لیپ ٹاپ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عام بندہ ہے اس کو تو نہیں پتا نا، وہ لیپ ٹاپ اوپن کرے گا، وہ یوٹیوب کھولے گا، موویز دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، اس کو نہیں پتا کہ لیپ ٹاپ پہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اسکول میں آ کے مجھے پتہ لگا کہ لیپ ٹاپ پہ بہت سے کام ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ ہم اپنے اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ یہاں پر آ کے میں نے سیکھا۔ اچھا، ابھی آپ کو صرف 3 منتھس ہوئے ہیں یہاں پہ نا، تو جو جی کچھ جی۔ آپ نے ابھی تک یہاں پر سیکھا ہے اپنے، جب آپ والد صاحب ظاہر ہے آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے ابھی تک یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، تو ان کا ریئیکشن، ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ان کا ریئیکشن رسپانس وہ تو دن پورا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم یہ فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرے، اور پہلا لائک جو ہے میرے والد صاحب کا ہی آتا ہے۔ تو وہ بڑے ماشاء خوش اللہ ہوتے سے ہیں جس ٹائم میں کسی سے انٹرویو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، انٹرویو پوسٹ کرتا ہوں۔ تو ابھی جو ہے میں نے بروڈ کاسٹ روم کا ایک انٹرویو لیا تھا، بندے ایک سے وہ جو گرین پاکستان پہ ورک کر رہے تھے، ان سے انٹرویو لیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے والد صاحب کہ بروڈ کاسٹ روم میں آپ نے ابھی تک انٹرویو نہیں کیا، تو وہ میں نے انٹرویو کیا تھا۔ تو اب انشاءاللہ رات کو ان سے بات ہوئے گی تو وہ شاباشی دیں گے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے جس ٹائم میں کوئی انٹرویو پوسٹ کرتا ہوں، جس ٹائم کوئی ورک کرتا ہوں تو نظر آتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ فیس بک پہ جس ٹائم آپ پوسٹ کرتے ہیں ہمارے اسکول ٹیچرز بھی دیکھتے ہیں اور گھر والے بھی دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون بچہ کتنا کام کر رہا ہے۔ تو وہی فیس بک پیج پہ میں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے، جس ٹائم جتنا بھی ورک ہوتا ہے فیس بک پیج پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، پوسٹ کرتا ہوں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کام کیسا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ۔
माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हुई, और उनको ही ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र हुआ कि उनका जो फ़ैसला था वो बिल्कुल ठीक था, और आपका शौक़ भी था, आप इस तरफ आए, आपके शौक़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर आपको रेहान स्कूल में जो है इनरोल कराया, और आप यहाँ से उनको कर रहे हैं। यकीनन वो खुश होते हैं और बड़ी अच्छी बात है, और उनको इस बात पे यकीनन फ़ख्र होता होगा कि उनका डिसीजन जो था आपको रेहान स्कूल भेजने का वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे 3 मंथ्स आपको हो गए हैं, आपने 3 मंथ्स में क्या चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं एआई के हवाले से? कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपने इस्तेमाल करने सीखे, जो आपको पहले नहीं आते थे? अब पहले में और अब में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है अपने अंदर? जी, सबसे पहले तो मेन चीज़ कॉन्फिडेंस, ठीक है? स्कूल में आके मुझे सबसे पहले मेन चीज़ कॉन्फिडेंस मिला। वो मुझे कैसे मिला? हमारे स्कूल में रोज़ सुबह एक एक्सरसाइज़ होती है जिसका नाम है मेडिटेशन, ठीक है? योगा मेडिटेशन जिसका नाम है। तो वो योगा मेडिटेशन शुरू-शुरू में जब सर सही थे हमारे, उनने मुझे स्टेज पे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन जो है आप कराओगे। तो फर्स्ट डे था मेरा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से डर के मैंने करवाई है, सामने बच्चे बैठे हुए। दूसरे दिन करवाई, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे डर था। तीसरे दिन करवाई, चौथे दिन करवाई, 1 हफ्ता पूरा मैंने मेडिटेशन करवाई। उसके बाद जो है मेरा डर बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया। सबसे पहले मेन चीज़ स्कूल में आके मुझे कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है? कॉन्फिडेंस के बाद जो है मुझे अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट बनाना, जो हमारा एसीसीएल की बुक में पहला टास्क होता है, हमें अकाउंट बनाना सिखाते हैं। फेसबुक का जी, अकाउंट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल अच्छी इंस्टाग्राम बात का है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्रोम का अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ जो है वो बनाना सिखाया उन्होंने, स्कूल वालों ने। और उसके बाद जो है हमारा दूसरा टास्क होता है स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट में हम ये करते हैं, सबसे पहले एसीसीएल पे हमारा टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके जो है हम चैट जीपीटी के पास जाके उस टॉपिक को डालेंगे। चैट जीपीटी से हम इमेज मांगेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन मांगेंगे। तो वो जो है इमेज और डिस्क्रिप्शन, उसको हम अपने फेसबुक पेज पे पहले RSID लिखेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे और बताएंगे कि हमारी स्टोरी पोस्ट नंबर 1 है या फिर स्टोरी पोस्ट नंबर 2 है। तो अगर आप फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हो, उसके नीचे हमें फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट लिखना पड़ता है। अगर आप लेवल 1 के हो तो लेवल 1 लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन डाल के, इमेज डाल के अपनी जो है टास्क, वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसको हमें पोस्ट कर देना पड़ता है। पोस्ट करके हमें कॉपी लिंक करके जाके इसी सील के पेज पे सबमिट कर देना पड़ता है। तो ऐसे हमारी स्टोरी टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो है कैनवा पोस्ट होता है। कैनवा पोस्ट भी सेम इसी तरह होता है, उसमें भी यही होता है कि इसी सेल से हम अपना टॉपिक उठाते हैं, ठीक है? टॉपिक उठा के उसे हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, इमेज मांगते हैं और अपने फेसबुक पेज पे जाके इसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारा तीसरा टास्क हमारा है कॉल एनी, माया एआई। उससे हमें बात करनी पड़ती है। वो एक एआई टूल है माया एआई, उससे हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इसी से हमें अपना जो है एक टॉपिक चूज करना पड़ता है, ठीक है? वो टॉपिक उठा के जो है हमें चैट जीपीटी के पास देना पड़ता है। चैट जीपीटी को बोलना पड़ता है इस टॉपिक के हमें जो है 50 या फिर 100 जितने आपने बात करनी है, 15 मिनट बात करनी है, 20 मिनट बात करनी है माया एआई से, उस हिसाब से आप जो है 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन चैट जीपीटी से ले लें। उसके बाद जो है हमें स्ट्रीम यार्ड खोलना पड़ता है और माया एआई खोलनी पड़ती है। माया एआई को लॉगिन करके हमें उससे बात करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है सब कुछ। और उसके बाद हमें उससे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं माया एआई से। माया एआई से हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करके हम पूरी 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के जो है उसको हम अपने एसीसीएल पेज पे जाके सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे हमारा तीसरा टास्क भी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है टेडेक्स टास्क, ठीक है? टेडेक्स टास्क में हमारे पास एसीसीएल पे एक टॉपिक होता है। जैसा कि हमारे टेडेक्स, पहली टेडेक्स टास्क है, उसमें अदील हाशमी बंदा है, उसका टास्क है। उसमें हमें जो है वीडियो देखनी पड़ती है यूट्यूब पे कि उस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अदील हाशमी का जो टॉपिक था, उसका नाम था दी पावर ऑफ ड्रीम एंड क्यूरियोसिटी। ड्रीम्स के बारे में पहले हमारे टॉपिक में टेडेक्स टास्क के ड्रीम्स के बारे में बात हो रही थी। तो उसमें हमें यही बताया जा रहा था कि ड्रीम्स क्या होते हैं, हमें ड्रीम्स कैसे देखने पड़ते हैं, आंखें खोल के देखने पड़ते हैं। तो इस टाइप का हमारा टॉपिक था। वो टेडेक्स टास्क पे जाके, स्ट्रीम यार्ड पे जाके खोल के हमें उस टॉपिक के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, जो कुछ हमें उस वीडियो से समझ आई है।
ٹھیک ہے وہ جو بھی سمجھ آیا اس سے ہمیں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے. اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے فیس بک پیج پہ جا کے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور ایسے ہمارا ٹیڈکس ٹاسک بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مین چیز جو ہے وہ انٹرویو. ٹھیک ہے انٹرویو جیسے ابھی میں آپ سے کر رہا ہوں, انٹرویو میں بھی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا بولنے کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اگلے بندے سے سوال کیا کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ 5 سے 6 ٹاسک جو ہے میں نے ان 3 منتھس میں سیکھے ہیں اسکول میں. ماشاء اللہ سے آپ نے ایک ایک ٹول کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے اتنی تفصیل سے بتایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا اچھا ہے اور آپ نے اس 3 مہینے میں اپنا کانفیڈنس کتنا ڈیولپ کیا ہے. ماشاء اللہ خوشی ہوئی آپ کے سارے 3 مہینے کے کام دیکھ کے اور جی اچھا شکریہ. لگا مجھے. یہ بات بتائیے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے سیکھی ہیں نا, جو آپ کے ٹیچرز وغیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری ریگولر پڑھائی ہوتی ہے, ریگولر ٹیچرز ہوتے ہیں, اس میں اور یہ جو آپ اے آئی کر رہے ہیں اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکول, جو بھی اسکول آپ لے لیں, ٹھیک ہے, اسکول میں اب ہمیں بکس پڑھائی جاتی ہیں, کاپیز پڑھائی جاتی ہے, ہمیں یاد کروایا جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں 100 میں سے آپ تقریباً 20% لے لیں جو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, اور ان میں سے 80% ایسے ہوتے ہیں جو رٹا لگا کے پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں بس. تو وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پیپر ہوتے ہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں. جو نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے اس کو ماریں گے, کہیں گے کہ پیپر تو سب کو دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے پھر جس ٹائم رزلٹ کا ٹائم آتا ہے, پیپر ہوتے ہیں, پیپر دے کے رزلٹ کا ٹائم آتا ہے, رزلٹ کوئی بچے پاس ہو جاتے ہیں, کوئی بچے فیل ہو جاتے ہیں, رٹا لگا کے پاس ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں سمجھ کچھ بھی نہیں چلتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بس غلطی سے پاس ہو گئے. تو یہ اے آئی اسکول ہے, اس میں اب آپ دیکھیں کہ سب چیز جو ہے نا, جو کچھ ورک ہو رہا ہے وہ سامنے فیس بک پیج پہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور سامنے نظر آتا ہے کہ کیسی رسپانسبلٹی ہے بچے کی, کیا کچھ کر رہا ہے, وہ سب کچھ جو ہے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں دونوں اسکولوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسکول غلط ہے یہ اسکول اچھا ہے, دونوں اسکول ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کریں کہ اے آئی بھی ساتھ ساتھ سیکھیں اور دوسرے اسکول کی اسٹڈی بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں, کیونکہ اے آئی سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگے سارا جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے. اب ایک بندہ ہے اس کو لیپ ٹاپ چلانے نہیں آتا تو وہ اے آئی کیسے سیکھے گا؟ آگے جو ورک ہے سب لیپ ٹاپ پہ ہوگا. اے آئی سارا جو ہے اگر آپ لیپ ٹاپ کھولو گے, اوپن کرو گے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اے آئی کیا چیز ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بیسٹ جو ہے وہ یہ اسکول ہے, اور اگر آپ چاہیں تو دونوں اسکولوں کی اسٹڈی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اے آئی سیکھنا جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے بیٹا, بہت اچھی اور بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اور ماشاء اللہ سے اس چھوٹی عمر میں آپ کے پاس اتنی ساری نالج ہے, آپ کے پاس اتنی ساری معلومات ہے کہ آپ نے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیز سمجھائیں. اور اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری روایتی تعلیم ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, اس سے ہم ایسے انکار ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا بھی ایک مقصد بھی یہ ہے کہ آپ نے بڑے ہونا, ایک ڈگری لینی ہے, ڈگری لینے کے بعد آپ نے ایک جاب کرنی ہے, جاب تلاش کرنی ہے. جو چیز آپ نے 10-15 سال کے بعد کرنی ہے, ریحان اسکول آپ کو 2 سے 3 سال میں اس مقام تک ویسے ہی پہنچا دیتا ہے. اور یہاں بالکل پہ بھی ظاہر سی بات ہے, جیسے آپ نے ذکر کرا کہ ہم اتنے سارے ٹولز استعمال کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, تو یہ بھی ساری ایک تعلیم کا ہی حصہ ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے. اور آنے والا دور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اے آئی کا دور ہوگا, دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے اے آئی نے, اور مزید بھی جو ہے اے آئی اسی طرح سے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی, یا ہم اس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے, ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے, دنیا بھی اٹھائے گی. لیکن ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں آنے والے وقت کے لیے. تو بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے, جیسے ابھی آن لائن تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں, یہ جگہ لے رہی ہے ان روایتی ٹیچرس کی جگہ پہ, ان ٹیچرس کا کردار دیکھ ختم ہو؟ دیکھیں اب اے آئی جو ہے وہ ٹھیک بات ہے کہ ٹیچرس کی جگہ لے رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے اسکول میں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کر لو. چیٹ جی پی ٹی بھی ایک اے آئی ٹول ہے, اس کو آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لو. آپ کو کوئی چھوٹی سی چھوٹی پرابلم ہو, جیسے آپ کو چوٹ لگ جائے, یا پھر آپ کے کپڑوں پہ داغ لگ جائے, یا پھر آپ کو آپ کی ڈیوائس خراب ہو جائے, آپ چیٹ جی پی ٹی کھولو, چیٹ جی پی ٹی سے آپ کوشچن کرو, اس کو آپ مکمل اپنی زندگی میں ایز اے فرینڈ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو. تو جب چیٹ جی پی ٹی اے آئی آپ کی زندگی میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہر مسئلے کا حل اے آئی سے مل رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے مل رہا ہے, تو آپ ٹیچرس کے پاس کیوں جائیں گے؟ آپ ٹیچر سے تو نہیں پوچھیں گے نا, آپ موبائل کھولیں گے, اے آئی چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں گے یہ مسئلہ ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کو
जो आप दे देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स की इंसानों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है जब से चैट जीपीटी एआई आया है। बिल्कुल, आपके अपने हाथ में है, आपके अपने पास एक टीचर मौजूद है जो आपको तमाम मसाइल का हल बताता रहता है। जो भी आप सवाल ऐसे ही। करेंगे वो आपको बहुत कम वक्त के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाता है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी टीचर्स की जगह अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा टूल मौजूद है जिससे आप बहुत कम वक्त में और बहुत जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप उससे फ़ायदा उठाएं। आपने ऐसा बेटा जिक्र करा चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा ना, मुझे ये बात जी। बताइए कि जो आम एक स्टूडेंट है या आम कोई भी शख्स है जिसको अभी एआई के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन मोबाइल क्योंकि सबके पास मौजूद है, तो ऐसे ही। आम ज़िंदगी में आप ये बताइए हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए कि वो चैट जीपीटी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको, जैसे आपने बड़े अभी तफसील से भी बताया, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसका एआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चैट जीपीटी से क्या फ़ायदा उठा सकता है, कैसे उठा सकता है? अब देखिए कि नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो अपने मोबाइल खोलेगा, उसमें चैट जीपीटी डाउनलोड करेगा। चैट जीपीटी आप देखें, आपको हर तरह की आपको वो जो भी आप उससे क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो उसका जवाब देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो चैट जीपीटी खोलेगा, चैट जीपीटी को ओपन करेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा अपना, उसको चैट जीपीटी को मसला बताएगा कि मैं जो है अभी मैं स्टडी नहीं की हुई मैंने, ठीक है, मेरे साथ ये मसला है, तो मुझे आप बताओ कि मैं किस तरीके से पैसे कमाऊँ। ठीक है, आप ये चैट जीपीटी से एक सवाल करोगे, चैट जीपीटी आपको उसके 10 पॉइंट देगा कि आप इन तरीकों से पैसे कमाओ। और आप जब उन तरीकों पे वर्क करेंगे ना, तो हकीकत में ऐसा होता है कि आप चैट जीपीटी जो आपको चीज़ बताती है, हकीकत में ऐसा होता है कि आप उस चीज़ पे वर्क करते हैं तो आपको जो है पैसे मिलते हैं। एक तो इस तरह से यूज़ होती है, दूसरा आपको अगर कोई चीज़ नहीं बनाने आती, ठीक है, खाने पीने की चीज़ नहीं बनाने आती, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो भी आपको बता देगी। बाकी अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा काम जो है आपका नहीं हो रहा, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पास कोई टीचर नहीं है जिससे आप पूछो, ठीक है, आप चैट जीपीटी ओपन करो, चैट जीपीटी को मैसेज करो और उसका आपको चैट जीपीटी 2 मिनट में रिप्लाई देगी। और ये नहीं है कि एक पॉइंट देगी, 5 से 6 10 पॉइंट देगी आपको, और उनमें से जो पॉइंट भी आप करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास मोबाइल भी है, ठीक है, और मैं गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं एक अनपढ़ सा इंसान हूँ जो ना मैं लिख सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरी गाड़ी में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो ज़ाहिर है मुझे लिखना तो नहीं आता। अब मैं क्या करूँ, चैट जीपीटी से कैसे बात करूँ, उसको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, चैट जीपीटी में एक तो टाइपिंग का फीचर है, दूसरा उसमें वॉइस का फीचर भी है, ठीक है। अब आप उसको वॉइस कर दें, ठीक है, सिंपल ही बात है, जो भी आपके साथ मसला है आप उसको बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, पश्तो में बोलेंगे, वो आपकी लैंग्वेज जो है वो समझ जाएगा, क्योंकि वो एआई टूल है, उसको सब कुछ इसलिए डिज़ाइन किया गया कि वो इंसानों के लिए मदद करे, ठीक है। तो आप उसको वॉइस करेंगे तो वो आपको ट्रांसलेट करके पहले आपकी वॉइस को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको उसका मसले का हल बता देगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये आपसे यही मालूम करवाना चाह रहा था, ये बात करना चाह रहा था कि आप ये बता सकें तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को कि चैट जीपीटी में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिखें, बहुत ज़्यादा आप बैठे हुए लिखते चले जाएं। उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है छोटे से माइक का। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका कोई भी मसला किसी भी हवाले से, तो आप माइक ऑन करें, अपनी आवाज़ में उसको मैसेज दें, और चाहे आपकी ज़बान, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, वो आपको ट्रांसलेट करके बहुत आसानी से उसके अंदर आपके मसले का जो भी हल होगा वो आपको बता देगा। तो चैट जी जीपीटी का बिल्कुल एक ऐसे। इस्तेमाल बहुत कारआमद है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत तालीम याफ्ता हों, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उसको लिखें। आप सिर्फ एक वॉइस मैसेज उसको दे दें तो वो आपको जो है सारे मसले का हल बता देगा। तो ये ऑप्शन भी चैट जीपीटी में मौजूद है। तो उससे कोई भी शख्स हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी तालीम हो या ना हो, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। मुझे बताइए, आजकल का उस्ताद है, ज़ाहिर सी बात है, रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, एआई सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी इदारे होंगे जहाँ पे ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं। तो हमारी जो रिवायती तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है ज़रूरी है कि वो एआई की नॉलेज हासिल करें, वो भी देखें कि आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। तो कितनी ज़िम्मेदारी बनती है हमारे जो टीचर्स हैं उनकी कि वो भी एआई सीखें
اور چھوٹے لیول پہ ہی صحیح لیکن بچوں کو بتائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ خود وہ بھی اے آئی کی تعلیم حاصل کرے؟ جی جی، اب آپ دیکھیں کہ سب سے ضروری ٹیچرس کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ٹیچرس کو آتا ہوگا نا، تب وہ آگے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر ٹیچرس کو نہیں آتا ہے یہی کرنا، تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں گے؟ اسٹوڈنٹس اب خود تو نہیں اسکول میں آئیں گے اور کہیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی چیز کیا ہے، اس پہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو ٹیچرس کی آنا ٹیچرس کو بہت ضروری ہے. تو اگر ٹیچرس کو آئے گا تبھی وہ آگے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ آپ نے ورک کیا کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے، تو ٹیچرس کو آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ٹیچرس کو آئے گا تبھی آگے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کریں گے، دیں گے، بتائیں گے کیسے کام کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ٹیچرس کا ٹیکنالوجی سے منسلک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ٹیچر کو ہی نہیں معلوم ہوگا تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا. پہلی سے لے کے 10ویں کلاس تک صرف ان کو جو ہے میٹرک تک بکس پڑھاتے رہیں، بک رٹاتے رہیں، اور اس کے بعد ان سے ایک سال کے آخر میں ایگزام لیں اور انہیں پاس کر کے آگے بھیجتے رہیں. تو اس طرح سے تو دنیا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ ان بکس کا نہیں رہ گیا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہوگا. تو ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آنے والا دور جو ہے وہ اے آئی کا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو جو بھی تعلیم میں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹیچرز کے لیے خود پہلے اے آئی سیکھیں اور بعد میں بچوں کو بتائیں کہ اے آئی کیا چیز ہے اور آنے والا دور کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اے آئی کو ابھی سے سیکھنا شروع کریں. تو یہاں پہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چلیں ایک اسٹوڈنٹ کی بات ہو گئی، باہر کے ٹیچرز کی بات ہو گئی. اب کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو بیچاری گھروں کے اندر موجود ہیں، یا کچھ ایسا ماحول ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یا ان کی ایج ایسی ہے کہ ظاہر ہے وہ پڑھنے نہیں جا سکتی. ان کے لیے اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی اور اس ٹائپ کے جو دوسرے ٹولز ہیں وہ کس طرح کارآمد یا فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ جو ٹولس ہیں اس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ وہ باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اب تو ایک دور ہے، سب کچھ جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ آن لائن کلاسز لینا شروع کریں. ٹھیک ہے، آن لائن کلاسز لیں اور اس پہ جو ہے آن لائن کلاسز ہمارے اسکول کی بھی ہوتی ہیں. سب بچے جو ہیں تقریباً 2-3 بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے آن لائن کلاسز کی. تو وہ جو ہے ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ گھر سے کوئی مسئلہ ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے، پردے میں رہتی ہیں، کوئی بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، تو وہ آن لائن کلاسز لے کے اپنا جو ہے وہ ورک گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ریحان اسکول میں آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ فزیکلی وہاں پر جائیں، اسکول میں جا کے بیٹھیں اور بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں. آپ کے پاس اگر موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو آن لائن ٹریننگ لے لیں اور اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے، بہت سارے مسائل جو ہے نا گھر بیٹھے ہی حل ہو جائیں گے اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں گے. تو خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اے آئی کو سیکھیں. اگر وہ مکمل نہیں سیکھتے تو کم از کم اس حد تک کہ جو اس کے بیسک ٹولز ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے آپ بہت سارے گھر کے مسائل، گھر کی چیزیں، آپ انکلوڈ کے کھانا بنانا یا گھر کے اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میڈیسن کے حوالے سے کوئی میڈیسن آپ کو استعمال کرنی ہے یا بچے کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی ہے، تو فوری اگر آپ کے پاس ہیلپ نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ جی میرے پاس اس وقت یہ پرابلم ہو گئی ہے، میں اس کا کیا بہتر حل ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو ایک اچھا جواب دیں گے. بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری تعلیم اے آئی کے لیے اور اے آئی ہماری تعلیم کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اے آئی کن شعبہ جات میں آپ کی نظر میں، یا اسپیشلی سمجھ لیں کہ تعلیم کے شعبے میں، باقی شعبوں کو چھوڑ دیں، تعلیم کے شعبے میں اے آئی آنے والے وقت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا کردار ادا کرے گی؟ اب دیکھیں، اے آئی سیکھنا جو ہے ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اے آئی سیکھنا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اے آئی بہت کچھ پرووائڈ کرے گا آگے آنے والے دور میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے اسکول میں ہمیں اے آئی سے مختلف طریقوں کی چیزیں بنانا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طریقوں کی چیزیں بنانا سکھاتے ہیں. جیسے کہ اب اے آئی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ اے آئی ویڈیوز چیٹ جی پی ٹی ہمیں بنا کے دے دیتا ہے.
तो हम अपना अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं, वो चैट जीपीटी से जो है वो वीडियोज़ बना के हम पोस्ट कर देते हैं अपने पेज पे। तो आगे आने वाले दौर में एआई जहाँ तक नज़र आ रहा है मुझे, सब चीज़ों में एआई होगा, ठीक है। कोई खाने की चीज़ है वो भी समझ लो एआई एक तरह का हो जाएगा। तो इस तरह का निज़ाम हो जाएगा कि हर चीज़ में एआई, तो फिर जो है इंसानों को जो है एक दूसरे से बात करने की मतलब कि कोई चीज़ पूछनी है तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो घर में बैठे बैठे आपको कोई मसला होगा तो वही जो मैंने आपको पहले बताया, आप एआई खोलेंगे, एआई से बात करके जो है सब कुछ कर लेंगे। माशाल्लाह से बेटा, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा लगा कि आपने 3 मंथ में आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इतना बहाल हुआ कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपके बोलने का जी अंदाज़, शुक्रिया शुक्रिया। बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। दिल लगा के मेहनत करते रहें। अच्छा, सिर्फ मुझे एक छोटे से सवाल का आखिर में ज़रूर जवाब दीजिए कि हमारे पास टाइम भी क्योंकि कम है, कि अगर आप आपके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको बताना चाहें कि वो रेहान स्कूल की तरफ आएँ, तो आप उनको क्या बताएंगे कि वो रेहान स्कूल में क्यों आएँ? मैं उनको यही बताऊँगा कि रेहान स्कूल में आप इसलिए आएँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ रेहान स्कूल में आपको एआई सिखाएँगे, ठीक है? क्योंकि आगे आने वाले दौर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई बहुत ज़रूरी है हर इंसान को सीखना। तो रेहान स्कूल जॉइन करेंगे, जैसे कि रेहान स्कूल जो है दुनिया का पहला एआई स्कूल है, ठीक है? तो यहाँ पर एआई सिखा रहे हैं, आगे अभी तो ये पहला स्कूल बना है, आगे और भी काफ़ी सारे स्कूल्स खुल सकते हैं क्योंकि आगे आ रहा जो दौर है वो एआई का दौर है। तो मैं अपने करीबी जो भी हैं उनको बताने के लिए यही बोलूँगा कि रेहान स्कूल जो है वो बेस्ट स्कूल है, ठीक है? इसको जॉइन किया जाए और यहाँ पर आके एआई की क्लासेस ली जाएँ और एआई को समझा जाए, एआई क्या चीज़ है, एआई किस चीज़ पे वर्क करता है और एआई पे काम किया जाए। बहुत शुक्रिया बेटा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके ख़यालात और आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और जी मैं दिल से शुक्रिया। दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जिस तरह से आप मेहनत आमीन। कर रहे हैं, जिस तरह से आमीन। आप कोशिशें कर रहे हैं। और आपके अपने वालिदैन के लिए भी, आपके ख़ास करके वालिद साहब के लिए एक फ़ख्र का मुकाम होगा जब आप यहाँ से कामयाब होकर निकलेंगे कि उनका फ़ैसला जो था वो बहुत दुरुस्त था। जज़ाकल्लाह जी। बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।